بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور چاروں طرف صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ اتنے میں ایک بوڑھا شخص آیا جس کے کپڑوں میں پیوند لگے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کے پاس آئے اور پوچھا، تمہاری کیا حاجت ہے؟ بوڑھے شخص نے آہستہ سے کہا، یا رسول اللہ، میں ایک پریشان حال فقیر ہوں اور بھوکا ہوں، برائے مہربانی مجھے کچھ کھانے کو دے دیجئے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، خدارا میری کچھ مدد کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے لیکن میں تمہاری رہنمائی کیے دیتا ہوں، وہاں سے تم خالی ہاتھ واپس نہیں آؤ گے، جاؤ در فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، وہاں تمہیں کچھ مل جائے گا۔ وہ بوڑھا شخص آیا اور آ کر اپنی حاجت بیان کی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ابھی ہمارے گھر میں بھی اس وقت اس گلو بند کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے وہ گلو بند دیتے ہوئے فرمایا، اسے بیچ ڈالو، انشاءاللہ تمہاری مشکل دور ہو جائے گی۔ فقیر گلو بند لے کر مسجد آیا اور دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنے صحاب کے پاس تشریف فرما ہیں۔ اس نے آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی پیاری بیٹی نے مجھے یہ ہار عنایت فرمایا ہے تاکہ میں اس سے اپنی مشکل دور کر سکوں۔ یہ دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو نکل آئے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائیں تو میں یہ گلو بند خرید لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی اسے خریدے اللہ اس سے راضی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے سے کہا، یہ ہار کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا، اتنا کھانا دے دو کہ میرا پیٹ بھر جائے، ایک مناسب پہننے کے لیے لباس دے دو اور مجھے گھر پہنچنے تک کے لیے دینار دے دو تو یہ ہار لے لو۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں غذا، لباس، سواری اور دینار دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھے کو غذا، لباس، سواری اور 20 دینار دے دیے اور انہوں نے وہ لے کر اپنے غلام کو دیا اور کہا، جاؤ یہ ہار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو، اور میں تمہیں بھی حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام اور ہار لے کر دونوں کو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بیچ دیا۔ غلام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پہنچا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو گلو بند لے کر فرمایا، جاؤ میں نے بھی تمہیں راہ خدا میں آزاد کیا۔ غلام یہ سن کر بہت خوش ہوا اور ہنسنے لگا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے پوچھا، تم ہنس کیوں رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، اے دختر پیغمبر، یہ کتنا بابرکت ہار ہے۔ اس بھوکے کو کھانا کھلایا، ضرورت مند کو لباس پہنایا، فقیر کو مالدار بنایا، پیادہ کو سواری عطا کر دی، ایک غلام کو آزاد کر دیا اور پھر آخرکار اپنے مالک کے پاس واپس پہنچ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے کسی قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، بیٹی، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک دولت مند انصاری تھے اور
کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف لائے تھے وہ اپنے کئی مکانات یکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر چکے تھے۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التماس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری لگتے جگر حارثہ بن نعمان سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئیں۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں۔ یہ مکان جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متصل ہے میں خالی کیے دیتا ہوں، آپ حضرت فاطمہ کو بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میری جان و مال حضور پر قربان ہے، اللہ کی قسم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے لے لیں گے مجھے اس کا حضور کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں منتقل کرا لیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں ایک مہمان آیا، انہوں نے اس کے لیے کھانا تیار کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلا لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور دروازہ کے دونوں بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکایا ہوا ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے، رونے کا سبب پوچھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ماجرا سنایا تو بولے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے اور کنگن کو ناپسند فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیچ دیا اور کہلا بھیجا میں نے انہیں راہ خدا میں دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر قیمتیں صحابہ صفا کے اخراجات میں صرف کر دی۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔